یہ ایک نام ایسا ہے حسین، یہ کھینچتا ہے 1400 سال 1350 سال گزر گئے، لیکن نہ ہم اس شخصیت سے ملے، نہ اسے دیکھا، نہ اسے سنا، لیکن جب نام حسین آتا ہے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اور یہ کوئی اور شخصیت دنیا کی آج تک ہسٹری میں دعویٰ نہیں کر سکتی کہ نام سنتے آنسو آ جائے۔ داغ سجود اگر تیری جبیں پر ہوا تو کیا، داغ سجود اگر تیری جبیں پر ہوا تو کیا، کوئی ایسا سجدہ بھی کر کے زمین پر نشا رہے۔ یہ نشا جو چھوڑ گئے یہ ہمارے امام حسین، جیسے جوش نے بہت خوب کہا ہے کہ انسان کو بیدار ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اور یہ آج ہر قوم کے ساتھی ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہیں اور ہمارے امام کی تعریف، مقصد حسین جو آج دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، جو پرابلم ہے، ایک اسلام کے نام سے ٹیررزم جڑ گیا ہے۔ ویسٹ کا میڈیا جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں، خوب چلا چلا کے کہتا ہے کہ ایوری مسلم از ناٹ اے ٹیررسٹ بٹ ایوری ٹیررسٹ از اے مسلم، اور یہ بہت کامن سٹیٹمنٹ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں میڈیا کے ذریعے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ کہیں مسلمان حسین کے دائرے سے نکل گیا اور یہ مصیبت وہاں سے شروع ہوئی۔ وہ شعر سے میں واقف نہیں ہوں کہ ابتدا ہے اسماعیل اور انتہا ہے حسین، پورے شعر سے واقف نہیں ہوں میں، لیکن شروعات جو قرآن اور باقی دین، ہمارے یہودی ہیں، ہمارے کرسچن برادرز ہیں، جو اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ہے، شروعات کہے سے ہو رہی ہے کہ ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر کی قربانی دے رہا ہے۔ ہمارا دین دینا سکھاتا ہے، لینا نہیں۔ یہ بہت باریک پوائنٹ ہے جو اسلام سے ہٹ گیا ہے کہ بات دینے کی ہوتی ہے، تو وہاں ایک، یہاں 72۔ ایک کے لیے انتہا اور ابتدا کی بات کیوں ہوتی ہے کہ پٹی بھی ہے، ہاتھ باندھے بھی ہیں، یہاں نہ پٹی ہے نہ ہاتھ باندھے ہیں اور 72 ہیں، تو انتہا یہاں پہنچتی ہے اور ایک دائرہ بن گیا۔ یہ پرابلم مسلمز کی ہے، میں خاص طور ایز اے مسلم مخاطب ہو رہا ہوں، جو اسلام کا پرابلم دنیا میں ہے، اور میں کھل کے بولتا ہوں، مجھے آئی ڈونٹ کیئر، میں پولیٹیکلی بات نہیں کرتا ہوں، نہ میں ڈپلومیٹکلی بات کرتا ہوں۔ یہ پرابلم کیوں ہو گئی ہے؟ کیونکہ جو ایک دائرہ، ایک لائن کھچ گئی تھی کہ ایک یہ اسلام ہے اور ایک یہ اسلام ہے۔ آپ کو چوز کرنا ہے آپ کس اسلام سے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں۔ یہ یہ چوائس کہیں مسلمان جو اپنے انٹرپریٹیشنز لے کے یہ بھول گیا ہے کہ یزیدیت اور حسینیت کے بیچ فرق کیا ہے، اور وہ کیا مسلمان ہے اور یہ کیا مسلمان ہے۔ اسلام تو ہمیشہ، جیسے ہمارے بزرگوں نے پہلے کہا ہے، کہ ہم تو سیکریفائس، ہم حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ دس از دا بیسک آف ریلیجن۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، تولا تبرع، یہ جو 4 ہیں، یہ حصے کہیں ہائی لائٹ نہیں ہو رہے ہیں، یہ کھو گیا ہے کہیں کہ امر بالمعروف کیا ہے اور نہی عن المنکر کیا ہے اور تولا کیا ہے اور تبرع کیا ہے۔ کہیں یہ بھی ہمارے یہاں یہ بھی غلطیاں کچھ ہو گئی ہیں کہ تبرع یعنی گالی گلوچ، یہ کہیں ہم یہ بھی کھو گئے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں، جو سمجھتے ہیں سمجھ جائیں گے، یہ نہیں ہے۔ اور اگر حسینیت کو ہم سمجھ گئے تو یہ پرابلم بہت نکل جائے گا۔ انفیکٹ جو لوگ آج اسلام سے کترا رہے ہیں، دور بھاگ رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، کرٹیسائز کر رہے ہیں، اگر حسینیت کو سمجھ کے اگر یہ آگے مسلمان حسینیت کو رکھے گئے، یہ ہے حسین اور یہ ہے حسین کا اسلام۔
रसूल का इस्लाम तो है, लेकिन रसूल के इस्लाम तो 72 बढ़ गए हैं। हुसैन का इस्लाम कहां है? वही वाहिद एक इस्लाम है जो प्रैक्टिकल करके बता रहा है कि यह है कि दो और देने के बाद जो आता है और हासिल होता है वो इंसान और इंसानियत और इस्लाम को कहां ले जाता है, वो है हकीकत हुसैन। जो आज टेररिज्म की हम बात करते हैं, ये सारी बातें करते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि मैं कोई आलिम दीन नहीं हूं ना मैं, लेकिन जो मेरे दिल में बात आई मैंने कहा, और जहां भी हमारे मौला की तारीफ होती है, एक महफिल जमती है, तो जो मौलाई होता है, जो मौला का चाहने वाला होता है, वो आ जाता है, चाहे वो वहां बैठ जाए, यहां बैठ जाए, कहीं भी बैठ जाए, जिसको लगाव हो जाए वो आ जाएगा। भाई आपके पिता की कोई तारीफ करे तो आप तो जाएंगे, खुश होंगे। हाँ, अगर नाजायज होंगे तो ना खुश होंगे, वो अलग बात है। लेकिन तो ये जो पता नहीं क्यों लोग इतने कतराते हैं, नहीं ये हुसैन पर रोना ये क्या है, बिदअत है, हो गया। भाई देखिए, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैंने कुरान में कुछ चीजें देखी। मैंने देखा कि एक पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम है, और कुरान वाज़े कर रहा है, बाकायदा पूरी एक सूरा है, और उसमें यह कहा है कि उन्हें पता था, उनके बेटों ने कहा कि भेड़िया खा गया और शर्ट लेके आ गए और खून लिपटा हुआ था, और पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि भेड़िया मतलब शर्ट पूरी इंटैक्ट थी, फटी नहीं, और इस तरह से खा गया। यानी वो समझ गए थे कि वो मरे नहीं हैं। इसके बावजूद 11 साल तक वो रोए, आंखें नाबीना हो गई, सफेद हो गई। तो कौन सी बिदअत पैगंबर क्या कर रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आता भाई। अगर रोना बिदअत है तो पहले पैगंबर कुरान में क्यों अल्लाह जिक्र करता है इसका? तो ये कुछ बातें कुरान वाज़े कर देता है। अगर कुरान में अंदर जरा अहले बैत की नजर से डूबे तो समझ में आएगा।